میرا نام نوید ہے، ہم دو بھائی ہیں، بڑا بھائی ذرا دنیا دار ہے۔ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، والد صاحب بزرگوار ہیں، 85 سال عمر ہے، کمر جوڑ میں درد کی وجہ سے صاحب فراش ہیں، میرے ساتھ گھر پر رہتے ہیں، واش روم لے جانا، وضو غسل طہارت کروانا میری ہی سعادت ہے، میں ہی یہ خدمتیں کرتا ہوں۔ والدہ مرحومہ حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی کا گھر اسی گلی میں 2 مکان چھوڑ کر ہے، جیسے بتایا وہ ذرا دنیا دار ہیں تو والد ان سے خوش نہیں، اس لیے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ والد سے کہا کہ وہ صرف 40 دنوں کے لیے بڑے بھائی کے گھر رہ جائیں تاکہ میں سالانہ چلہ لگا سکوں، تو والد اجازت نہیں دے رہے اور بڑے بھائی کے گھر جانے کے لیے راضی خوشی نہیں۔ بڑا بھائی وعدہ بھی کر رہا ہے کہ وہ والد صاحب کی پوری خدمت کرے گا۔ کیا میں والد کی اجازت رضامندی کے بغیر ان کو بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر سالانہ چلہ لگانے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں ایک تعبیر آپ کی درست کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم کسی کو دنیا دار کہتے ہیں نا، دنیا دار، فلانا دنیا دار ہے، ہم سے مراد جن کو اللہ تعالیٰ نے دین سے محبت دی ہوئی ہوتی ہے اور اسی طرح دینی احکامات کی پابندی کی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اپنے دوسرے بھائی کو دنیا دار کہہ کر گویا یہ باور کروا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے اور سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور فلانا دنیا دار ہے، تو یہ ایک حقارت کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ تو یعنی حقارت کہیں نہ کہیں دل میں ہوتی ہے کہ بھئی فلانا تو جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، دنیا داری کرتا ہے اور ہم بڑے دیندار ہیں، تو یہ تعبیر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ تعبیر اچھی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ذرا اپنی بڑائی کی جو ہے وہ بو آتی ہے، اس میں ذرا عجب کی بو آتی ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا دار کی تعبیر کے بجائے یہ کہہ لیا کریں کہ فلانا جو ہے وہ ذرا دینی احکام کی پابندی میں ذرا اس سے سستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو اس طرح کہنے سے ہم جو ہے وہ ایک بڑائی کی جو سوچ ہوتی ہے اس سے بچ سکیں گے اور کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کا کمتر ہونا ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تو بات تھی آپ نے جو کہا کہ وہ بڑے بھائی ذرا دنیا دار ہیں، اس کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کرنا مجھے مناسب لگا، تو میں نے یہ وضاحت کر دی۔ خیر، جہاں تک آپ کے مسئلے کا تعلق ہے تو بھائی جب والد صاحب کو آپ کی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور دوسرے بھائی سے وہ اپنی خدمت کروانا نہیں چاہتے ہیں یا ان کی خدمت سے کسی وجہ سے بھی خوش نہیں ہیں اور اسی وجہ سے کہ آپ کی خدمت سے وہ خوش ہیں اور آپ سے ہی خدمت کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسی وجہ سے چلے پر جانے سے روک رہے ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ آپ کے لیے چلہ لگانے کے بجائے والد کی خدمت کرنا اور انہیں خوش رکھنا زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہے۔ ہاں، بڑے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ والد کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات ٹھیک کر لیں تاکہ وہ ان سے خدمت لینے پر راضی ہو جائیں۔ آپ چلے پر نہ جائیں، آپ چلے کے بجائے جو آپ کی مقامی مسجد ہے، آپ اس مقامی مسجد میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہاں جڑے رہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں اور نیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں انسان کے عمل سے بھاری ہوتی ہے۔ تو آپ کو شوق بھی ہے چلہ لگانے کا اور اللہ کے راستے میں جانے کا، آپ کا جذبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس عذر کی وجہ سے جو واقعی عذر ہے والد کی خدمت، اور وہ بیمار بھی ہیں، صاحب فراش بھی ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت بھی ہے اور وہ کسی دوسرے سے اپنی خدمت کروانا نہیں چاہتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، آپ ان کی ضرورت ہیں، اور اس عذر کی وجہ سے آپ چلے پر نہیں جا سک رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چلے کے برابر آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چلے کے جو ہے وہ ثواب سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ چلے پر نہ جائیں اور والد صاحب کی خوب دل و جان سے خدمت کیجیے، یہی وہ وقت ہے جو آپ انشاءاللہ اگر والد صاحب کی خدمت کر لیتے ہیں اور اسی خدمت کرتے ہوئے وہ آپ سے راضی ہو کر اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی بھر کی ایک سعادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان فرما دیں گے، آپ کے کام بنا دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔